پیشاب کے قطروں سے جو بندے نہیں بچتے ان کو کس قدر سزا ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس قبر میں جو مدفون ہیں، ایک پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور جو دوسرا ہے وہ چغلی کھاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تر کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہیں ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس حدیث شریف یہ درج ذیل مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی قبر پر کوئی تر ٹہنی رکھ دی جائے اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، جس کی حکمت یہ ہے کہ وہ تر شاخ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اور ذکر کرتی ہے، جس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قبروں میں تازہ پھول اور ہری پتیاں ڈالنا اور رکھنا ہرگز بدعت نہیں بلکہ سنت ہے۔ بخاری شریف جلد اول باب جرید القبر میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا ذکر ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری قبر میں دو گیلی شاخیں ڈال دی جائیں تاکہ میں عذاب قبر سے محفوظ رہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھڑی تھی جس کو انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آیا تو آپ نے وصیت فرمائی، یہ چھڑی میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دینا تاکہ اس کے سبب میرے درجات بلند ہوں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اگر کوئی مسلمان آدمی قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرے تو بدرجہ اولا اسے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ قرآن کریم برکت اور فضیلت میں شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیحات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ مزارات پر پھول چڑھانے، سنگریزے رکھنے اور پانی چھڑکنے میں یہ حدیث پاک اصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کوئی چیز بھی ایسی نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لہٰذا سنگریزے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور سنگریزے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس سلسلہ میں بکثرت احادیث وارد ہیں۔ ابو بکر نجار اپنی کتاب السنن میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی قبرستان میں سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان میں مدفون قبر والوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں مدفون تمام مردوں کی تعداد کے مطابق انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا بھی ثواب و اجر سے محروم نہیں رہتا بلکہ اس سے بھی انہی کی تعداد کے مطابق ثواب دیا جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث شریف میں دو گناہوں کا ذکر ہے، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، چغل خوری کرنا، لیکن عذاب قبر میں مبتلا ہونے کے لیے صرف ان دو گناہوں کی تخصیص نہیں بلکہ ہر قسم کی نجاست، گوبر، پاخانہ اور خون وغیرہ نجاستوں سے بھی پرہیز نہ کرنا عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کی تمام قسموں سے اجتناب اور پرہیز کرنا لازمی ہے۔ اور دوسری بات، سبحان اللہ والحمد للہ یملآن ما بین السماء والارض، سبحان اللہ والحمد للہ کا پڑھنا اجر و ثواب کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ بھر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو آدمی ان دو کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح پڑھتا ہے، ان دونوں کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کو بھر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کالمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو مختصر کلمات ہیں جو زبان پر بہت ہی خفیف ہوتے ہیں لیکن ترازو میں بہت وزنی ہوتے ہیں۔ اللہ کو وہ محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ وہ اس کام کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دایاں ہاتھ طہارت کے لیے، کھانے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے اور بایاں ہاتھ بیت الخلاء میں سنجے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایسی چیزوں کے لیے جو طبع سلیم کو ناپسند ہوتی ہیں، جو طبیعت کو ناپسند ہوتی ہیں، مثلا ناک صاف کرنا وغیرہ، وہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاخانے سے فارغ ہوتے تو ہاتھ دھونے سے پہلے مٹی پر ہاتھ کو خوب رگڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو سب سے پہلے استنجا فرماتے تھے اور ہاتھ کو زمین پر ملتے تھے کہ اس سے بدبو وغیرہ زائل ہو جائے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام کس قدر نفاست اور نظافت اور طہارت کی سختی سے تاکید فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات میں اپنی امت کی آسانی کا خیال رکھا ہے اور اس پر شفقت فرمائی ہے، اس لیے آپ ایسی چیز استعمال فرماتے تھے جس سے ہر امیر و غریب فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز پسند فرماتے جو مہنگی اور نایاب ہوتی تو شاید کوئی امیر آدمی عمل کر لیتا اور غریب آدمی سے محروم ہو جاتا۔